بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سیدنا حسین اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان رشتہ داریاں اور قرابت۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نکاح کیے، کئی نکاح کیے ہیں، اور سب عرب کے ممتاز گرانوں اور جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آل و اولاد میں سے ہے۔ یہاں پر سب کا ذکر کرنا تو بہت طوالت کا باعث ہوگا، لمبا ہو جائے گا، کیونکہ یہ مضمون بہت کافی لمبا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے چند ازواج کے نام، ان کی بیویوں کے نام یہاں پہ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکاح سیدہ رباب کلبیہ سے ہوا تھا، جو کہ عرب کے معزز عیسائی قبیلے بنو کلب سے تعلق رکھتی تھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ یعنی ان کی بیوی، اور یزید یعنی یزید کی ماں سیدہ میسون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچزاد تھی۔ یہ جو رباب تھی، سیدہ رباب، یہ یزید کی ماں کی اور معاویہ کی بیوی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی سیدہ میسون کی چچزاد تھی۔ اس لحاظ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف ٹھہرے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر یزید بن معاویہ کی خالو، یزید کے وہ خالو ٹھہرے اس رشتے سے، جو سیدہ رباب جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یزید بن معاویہ کے خالو ٹھہرے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نکاح سیدہ لیلہ بنت ابی مرہ سے ہوا تھا، لیلہ بنت ابی مرہ سے ہوا تھا، جن سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی اصغر پیدا ہوئے تھے۔ یہ سیدہ لیلہ سیدنا معاویہ کی حقیقی بہن، جو سیدہ لیلہ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی اور سگی بہن سیدہ میمونہ بنت ابی سفیان کی بیٹی تھی، یعنی لیلہ۔ گویا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بانجی اور امیر یزید کی پھوپھی زاد بہن، جب حضرت امیر معاویہ کی بانجی ٹھہری تو یزید کی یہ پھوپھی زاد بہن ٹھہری، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ تو اس رشتہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجا داماد اور امیر یزید کے بہنوئی تھے، امیر یزید کے بہنوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ کا نام شہر بانو تھا، یہ بتایا جاتا ہے، جس کو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی باور کرایا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل لغو اور بیہودہ بات ہے، اور تمام جید مورخین نے اس کا انکار کیا ہے، یہ ویسے مشہور کر دیا گیا ہے۔
الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہربانوں سے نکاح کے باطل ہونے پر مفصل بحث کی ہے اور اس کے وقوع کا مطلق انکار کیا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہو، بالکل انکار کیا ہے۔ تو مورخین نے اس بات پر جو ہے کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ لغو بات کی ہے کہ یہ بالکل لغو بات ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری اور قرابت اور ان کی بیویاں کہاں کہاں سے تھی، اور آج کل جن لوگوں پہ تبرہ کیا جاتا ہے یہ ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی۔ اگر آپس میں ان کی اتنی دشمنی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے کیوں رشتہ داریاں نبھاتے اور کیوں رشتہ داریاں جوڑتے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت واقعہ کربلا کے دردناک حادثے کے نتیجے میں ہوئی، جس پر مفصل بیانات ہوتے بھی ہیں اور ہو بھی چکے ہیں، تو اس کی اعادے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا یہاں پہ مقصد ان تاریخی حقائق اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار کے ان پہلو کو سامنے لانا تھا جس پر واقعہ کربلا کے تحت ہونے والے افراد تفرید، کمی، زیادتی پر مبنی مباحثوں نے بڑے موٹے پردے ڈال رکھے ہیں۔ یہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی زندگی کیسی تھی، وہ کہاں کہاں پہ ان کی رشتہ داریاں تھی، کس کس کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق تھا۔ تو ان پہ بالکل جو ہے موٹے موٹے پردے ڈال دیے گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تاکہ تو ان کا ذکر یہاں پہ اس وجہ سے مقصود تھا تاکہ لوگوں کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دوسرے پہلو سے بھی آگاہی حاصل ہو اور یہ پتہ چل سکے کہ یہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مجاہد بھی تھے جن کی پوری زندگی جہاد اسلامی اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی میں گزری۔ اللہ رب العزت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائیں اور ہم مسلمانوں کو ان کی نقش قدم پر چلنے اور درست معنوں میں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔